اگر آپ دیگر اللہ والوں کے اصلاحی بیانات اور درس قرآن مجید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دروازہ ان میں سے تقسیم کیا ہوا ہے، گناہگاروں کے اعتبار سے منقسم ہے، تقسیم شدہ ہے، مقسوم ہے۔ اب سمجھیے بات کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت کا بڑا خطرہ تھا کہ آپ کی امت اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گی، اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ پائے گی۔ قرب قیامت طرح طرح کے فتنے ہوں گے، فتنوں کا زمانہ پائے گی۔ دیکھیے احباب، بے حیائی کا فتنہ آج عروج پر ہے، دجالیات کے فتنے عروج پر ہیں۔ کون سا فتنہ ہے جو آج نہیں ہے؟ دجال نے اسی امت میں آنا ہے، اسی امت کے ہوتے ہوئے دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، اور طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے بہت خوف لاحق ہوتا تھا کہ آپ کی امت کہیں کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن جب سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا تو میں اطمینان میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ میں مطمئن ہو گیا، بالکل مطمئن ہو گیا کہ نہیں، اب بچت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل کیوں؟ لما یا جبریل علت کیا ہے، وجہ کیا ہے آپ سورہ فاتحہ کے نزول کی وجہ سے مطمئن ہو گئے؟ تو جبریل علیہ السلام نے قرآن مقدس کی یہ آیت پڑھی، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ یا رسول اللہ، سورۃ الفاتحہ کی بھی اللہ نے 7 آیتیں بنائیں، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ جو مومن ایمان کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ ایک آیت کی برکت کے بدلے میں جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، 7 آیتیں مکمل، 7 دروازے اس مومن پر بند۔ تو فرمایا بس میں پھر اطمینان میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اب اس امت کی حفاظت فرما دی، اب اس امت کی حفاظت فرما دی۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 المثانی اس طرح ہے کہ قرآن مقدس کی 7 منازل ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں قرآن کی بھائی؟ 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ فرمایا ایک منزل، ایک آیت کی تلاوت کرنے سے ایک منزل کے برابر ثواب نصیب ہوتا ہے، اور 7 آیتیں پڑھنے کی برکت سے اللہ 7 منازل طے کروا دیتے ہیں۔ گویا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اللہ نے پورے قرآن کا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ ہم نے کل پرسوں کے سبق میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صاحب ایمان کسی بھی رات میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کر سو جاتا ہے، اس رات اللہ جل جلالہ موت کے علاوہ ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ موت کے علاوہ ہر مصیبت سے حفاظت ہوتی۔ کتنا عظیم صورت ملی بھائی ہم کو، اور اتنے خزانے کے باوجود بھی آج مسلمان خوار ہو رہا ہے، آج مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے بھائی، آج مسلمان کے مقدر میں رسوائی اور ذلت کے بنا کچھ نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کی آج مسلمان نے قدر نہیں کی۔ جس طرح قدر کا حق تھا، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر نہیں کی، کلام اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے احکامات کی قدر نہیں کی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورۃ الفاتحہ خزانوں والی سورت ہے۔ جیسے ہم نے اس کا ایک نام پڑھا تھا سورۃ الکنز، اس میں خزانے دفن ہیں، یہ دفینہ ہے کئی خزانوں کا، دفینہ ہے کئی خزانوں کا۔ ایسے ہی اس سورت کا ایک مشہور و معروف نام ہے سورۃ الوافیہ۔ ایک ہم نے نام پڑھا تھا سورۃ الکافیہ۔ کافیہ کا مطلب کیا تھا
کہ اگر پورا قرآن سمجھنے کا وقت نہیں ہے کسی کے پاس، تفسیر ترجمہ پورا قرآن سمجھنے کا وقت نہیں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو اس کی گہرائیوں میں اتر کر کسی نے سیکھ لیا، سمجھ لیا اور پڑھ لیا ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے یہی سورۃ الکافیہ کیا ہے؟ وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا بشرطے کہ سورت کو اس نے سمجھ کر پڑھا ہو۔ لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے بھی ہیں، شرک بھی ہے، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، بدعات بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی جو سورہ فاتحہ کا مقام تھا اس مقام سے ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ اس کا مقام کیا تھا؟ اس سورت سے ہدایت حاصل کی جاتی، ہم نے جمعرات کو کھانے میں پڑھ کر روحوں کو دیا ہے کہ جناب کیا ہے جی، یہ کھانے میں پڑھی جانے والی سورت، یہ مردوں کے لیے آئی ہے، گویا زندوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مردوں والی سورت۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ اس کے پڑھنے سے ایصال ثواب ہوتا ہے، کثرت سے پڑھ کر اس سورت کو مرحومین اور مرحومات کو ایصال ثواب کیا جائے، تلاوت کریں، کثرت سے پڑھیں اور یوں ایصال ثواب کرنا ہے، یا اللہ میں نے جو کچھ نیک عمل کیا اس کو میرے حق میں قبول فرما کر مجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، اور جتنے ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین آج تک دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص میرے والدین یا فلاں یا فلاں یا فلاں، یا اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ایصال ثواب فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کو پورا اجر عطا فرمائیں گے اور کسی کے ثواب میں ذرا بھر کمی